یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کو امام محمد بن حنبل اپنے فضائل صحابہ میں لے گئے، حدیث کا نمبر ہے 1130، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، یہ آپ کو اسی نمبر کے ساتھ روایت مل جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے۔ ایک اور مقام پہ جس کو علامہ علوسی نے روح المانی میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرمایا، علی روحی، علی دمی، علی لحمی، علی نفسی، علی میری جان، علی میری روح، علی میرا گوشت، علی میرا خون۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے میرا خیال ہے یہ 31642 حدیث کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر ہمارا نور جو ہے پاک صلب و رحموں میں کنورٹ ہوتا رہا، اور نکاح والے تھے سارے پاک تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، یعنی کہ علی کا اور نبی کا نور ایک ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا۔ اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا، اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، واصطفى قریش من کنانۃ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واصطفى بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا۔ یعنی یہ چنیدہ لوگ، یہ چنے ہوئے لوگ، یہ سلیکٹڈ لوگ، یہ پاک، طاہر، مطہر۔ اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اور علی کو تخلیق کیا، اس وقت کوئی اور بندہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یعنی یہ وہ تخلیق ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر کسی کو یہ بھی چلو اس کے اوپر اگر مگر ہو، اف بٹ ہو، تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا خاندان ایک۔ اب جب بنی ہاشم کو چن لیا تو کہتے فلاں بھی قریش تھا، فلاں بھی قریش تھا۔ بھائی قریش میں سے اب بنی ہاشم چنے گئے ہیں، دوسرے سائڈ پہ ہو گئے، دوسروں کی بات نہ کرو۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور ایک وہ نسب ہے جو رسول اللہ کے علاوہ ہے، بالکل برابر نہیں ہو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو رسول اللہ کا وہ والا ہے۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جو نور تھا سب سے پہلے، اس کے اوپر میں نور کے اوپر میں بڑے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، بلکہ اپنی کتاب میں نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر، میرا خیال ہے کوئی 85 کے قریب میں نے روایات لی ہیں نور کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ اس کے اوپر وقت لگانا نہیں چاہتا، کہ نقطہ بڑا خاص ہے اس میں۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، فلما خالق اللہ تعالی آدم، بس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا، آدم کے جسد کو تخلیق کیا۔ قرآن بھی ایک اپنے رنگ میں کہتا ہے جو جملہ یہاں حدیث میں آنے لگا ہے، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر لیا نا، تب فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ روایت کہتی ہے، جو میں نے امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے پڑھی ہے، روایت کہتی ہے، پھر آقا فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا، پھر نبوت اور امامت، علی اور نبی کا جو سنگل نور واحد تھی، اس کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ملائکہ کو کہ آپ سجدہ کرو، تسلیم کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرا ذوق ہے، بس میرا استدلال ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا، وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے۔ اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، ابلیس۔ جب اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے کیوں نہیں کیا، جب صاحب نے کیا ہے، تو اس نے کہ جملہ کہا ہے، اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے، تراب سے، میں بنا ہوں آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں
आदम से अफजल हूँ तो मैं अफजल हो के मफजूल को सजदा क्यों करूँ, मैं बेहतर हो के माज़अल्लाह कमतर को सजदा क्यों करूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से तख्लीक हुए थे, ये बात तो फरिश्तों को भी पता था, नहीं पता था। तो शैतान ने कौन सी नई बात कर दी भाई। इसका मतलब है कि बड़ा खास जुमला है मुफ्ती साहब, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर को देखा, इस कलबूत को देखा, इस बशरी पैकर को देखा, आना बशरों मिसलों का जो रौला डालते, इस बशरी पैकर को देखा, इस वजूद को देखा, ज़हर तक फंस गया। मलाइका ने अंदर नूर को देखा। मैं कहता हूं कि बस इतनी सी बात है, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद को नूर मान के इनके सामने सर झुका लेते हैं, इनको तस्लीम कर लेते हैं, इनके सामने बड़े नहीं बनते, वो बन जाते हैं मलाइका की सुन्नत पे। और जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के सामने खड़ा होके मैं करे ना, या अपने फजाइल बयान करे, वो बन जाता है इब्लीस की सुन्नत पे। अब यार लोगों की मर्जी है कि वो फरिश्तों की सुन्नत को अदा करते हैं या शैतान के पैरोकार बनते हैं, बात तो सीधी सी है। और अगली बड़ी खास बात है, मैं मुफ्ती साहब अल्लाह के फजलो करम से ये अता है बीबी पाक की, मैं आदम से लेके ना हजूर अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरा नसब इसी वक्त आपको पढ़ के सुना सकता हूं, जो बुखारी में आया है सरकार अदनान से लेके आगे तक, और जो इमाम तबरानी ने, इब्ने असाकर ने, या दीगर हमारी अहले सुन्नत की किताबें जो भरी पड़ी हैं, जिन्होंने आदम से लेके पूरा नीचे तक लाए, मैं सारे का सारा आपको अभी नसब सुना सकता हूं। जज़ाकल्लाह।